ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين بالقرآن العظيم آمين يا رب العالمين. اچھا جی، آیت نمبر 22 تک ہم نے کر لیا تھا سورت آل عمران، اور آیت نمبر 23 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. پہلے تھوڑا سا اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں. جو ابھی تک ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ایک تو دنیا کی تمام محبتوں کا ذکر کیا، بتایا کہ یہ محبتیں ڈال دی گئی ہیں، پھر ان سے بہتر چیز کی طرف توجہ دلائی گئی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جنات ہیں، ازواج مطہرہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. پھر ان بہتر چیزوں کے حصول کے لیے انسان میں کیا کیا اوصاف ہونے چاہیے، اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ صابرین، صادقین، قانتین، منفقین، مستغفرین، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے صفات یہ ہونی چاہیے. پھر خالص توحید کا عقیدہ راسخ ہونا چاہیے، اس کی تلقین کی گئی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کا قائم بالقسط ہونا بتایا گیا، اور اسی چیز کا حکم بھی دیا گیا، یعنی یہی ہم سے بھی مقصود ہے. اور پھر بنی اسرائیل کا ذکر کر کے ان کا رویہ بتایا گیا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور جو بھی عدل و انصاف کا حکم دیتے ان کو بھی قتل کر دیتے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور وہ پھر کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو یا جو عدل پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بتا دیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے. اور ایک اور وعید بھی ان کے لیے بتائے گی کہ ایسے تمام لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہیں. ایک سیکنڈ. ایسے تمام لوگوں کے تمام اعمال ضائع ہیں، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ جب دل میں کوئی ایمان نہیں ہے تو اعمال جو ہیں ایسے قابل قبول نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی بھی یہ حالت ہے کہ نام کے مسلمان ہیں، دلوں میں کوئی ایمان نہیں ہے، بس روایتی مسلمان کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں مسلم گھرانے میں، اور سمجھتے یہی ہے کہ بس وہی کامیاب ہیں اور انہوں نے ہی جنت میں جانا ہے، چاہے وہ اعمال کوئی کریں یا نہ کریں. تو ایسی بات نہیں ہے. میں زبانی کلمہ گو ہونا کافی نہیں ہے، عمل ضروری ہے، اور عمل کے لیے عمل بھی تب قابل قبول ہے جب خالص ایمان کے ساتھ کیا جائے. ٹھیک ہے. ابھی آگے جو ہے پھر بنی اسرائیل جو بھی ہیں یہود و نصارہ، ان کی مزید حالت اور ان کے جو رویے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آیت نمبر 23 سے پڑھی. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے، وہ آپ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے. الم کیا نہیں، کیا اور لم نہیں، ترا تم نے دیکھا. تا تم کے لیے را حمزہ یا روٹ ورڈ ہے، دیکھنا، دیکھا. یہ بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. الا طرف الذین ان لوگوں کے، اوتو جو دیے گئے. حمزہ تا یا والا ہی روٹ ورڈ ہے، اور یہ مجہول کا صیغہ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن بھی کہ جب بھی مذمت کا پہلو آتا ہے تو مجہول کے صیغے میں بات ہوتی ہے، پیسو وائس میں. ٹھیک ہے. تو اوتو ورنہ اللہ تعالیٰ آتیناہم الکتابہ کر کے بھی بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کی کوئی مذمت کے لحاظ سے بات کرنی ہوتی ہے تو پھر اس طرح سے بات ہوتی ہے. تو اوتو جو دیے گئے، نصیب، نصیب کہتے ہیں ایک حصہ، نون صاد اور با.
ہم اردو میں کہتے ہیں نا جھنڈا نصب کرنا، کوئی چیز گاڑ دینا، گاڑنے کے معنی میں. تو نصیبم سے مراد ہوتا ہے کوئی مقرر حصہ، ٹھیک ہے، جو متعین ہو، جو مقرر ہو. من الکتابی کتاب میں سے، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، دال عین واو پکارنے کے لیے آتا ہے، دعا کا ورڈ بھی اسی لیے جس میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے. اور یا جو ہے شروع میں وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا، اور واو نون پلورل کا. وہ بلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بلائے جاتے ہیں الا طرف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے، لی یحکم تاکہ وہ، ہا کاف میم جو ہے وہ حکم یا فیصلہ کے معنوں میں ہے بیسیکلی. لام سے لی تاکہ، یا جو ہے وہ کے معنوں میں، اور حکم تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم درمیان ان کے، بین درمیان اور ہم ان کے، ثم پھر یتولا وہ منہ موڑتا ہے، یا جو ہے وہ کے معنوں میں، اور تولا جو ہے منہ موڑ جانا، روٹ ورڈ اس کا واو لام یا ہی ہے. وہ منہ موڑتا ہے فریقم ایک گروہ، منہم ان میں سے. فرقہ ہم کہتے ہیں نا فا را اور قاف. گروہ کے لیے ویسے تو جماع کا ورڈ بھی آتا ہے، جماعت جس کو ہم کہتے ہیں. جماعت اس گروہ کو کہتے ہیں جو کچھ لوگ آپس میں مل کے بناتے ہیں، جمع ہو کے بناتے ہیں. اور فریق جو ہے اس کو کہتے ہیں وہ گروہ جو خود کو علیحدہ کر لیتا ہے. عموماً ہم اسی سے کہتے ہیں نا فرقہ واریت، ایک علیحدہ ہو جاتا ہے کوئی گروہ. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. فریقم ایک گروہ، منہم ان میں سے، روٹ اس کا فا را قاف، وہم اور وہ، معرضون وہ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی منہ موڑ جانا. اعراض کا مطلب ہوتا ہے نا منہ موڑ جانا. معرضون جو ہے اس سے ان کی مستقل حالت کا بیان ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہی یہ کرتے ہیں. وہ موردون یعنی وہ اعراض کرنے والے ہیں، یعنی ان کی روش ہی یہی ہے کہ وہ یہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کا رویہ تو دیکھو، ان کی حالت کو دیکھو کہ یہ کرتے کیا ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو کتاب اللہ کا ایک حصہ دیا گیا تھا، نصیبم من الکتابی. کتاب اصل تو جو ہے وہ تو لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انہی میں سے، اس میں سے ایک حصہ ان کو دیا گیا تھا تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں. لیکن یہ اس کتاب کو بھی فالو نہیں کرتے، اور آپس میں جب ان کو کوئی فیصلہ کرنا ہو تو یہ اس کتاب کی طرف بھی رجوع نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس کے پس منظر میں ایک روایت جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ بتائی جاتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ان کو تعلیم دے رہے تھے یہود کو، اور اس میں یہ ہے کہ دو بندے تھے تو انہوں نے، یعنی دو یہودی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ تم کون سے دین پر ہو، کس دین کو بتا رہے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے بات کی کہ میں تو اسی دین پر ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے، کیونکہ یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں نا سورۃ البقرہ میں بھی کہ یہ مطلب حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ نسبت کرتے تھے. یہودی کہتے تھے وہ یہودی ہے، اور عیسائیوں کا یہ کلیم تھا کہ وہ عیسائی تھے. حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ وہ تو حنیفہ تھے، ایک یکسو مسلم تھے جو صرف ایک اللہ کی طرف ان کا رخ تھا، ایک اللہ کی ہی وہ عبادت کرتے تھے، وہ تو شرک کرنے والے نہیں تھے. اس چیز کو بہت کلیئر کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اپنی پھر تورات لے کر آؤ اور اس میں دکھاؤ کہ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم جو ہے وہ یہودی تھے. تو اب وہ ظاہر ہے جس سے انسان تھوڑا گھبرا جاتا ہے، اور پھر وہ نہیں لے کر آئے تورات، کیونکہ ظاہر ان کو معلوم تھا کہ تورات میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ روایت اس کے شان نزول میں بتائی جاتی ہے، اور ایک اور بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ایک دفعہ یہود کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دین کی دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی انکار کیا، جیسے کہ وہ کرتے تھے کہ وہ نہیں مانا ان کو نبی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میرے آنے کی
جو خبر ہے وہ تو تمہاری تورات میں بھی ہے، تو تم تورات لے کر آؤ. اس میں ایک آخری نبی کے آنے کی خبر بھی ہے اور اس کی ظاہر نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں. تو وہ اس پہ بھی آئیں بائیں شائع کرنے لگے اور اس پہ بھی پھر وہ تورات نہیں لے کر آئے، کیونکہ تورات میں بہت واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بارے میں خبر بھی تھی اور جو یعنی بتائی گئی تھی نشانیاں وہ بھی سب تھی. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کہ ان کا رویہ ہی ایسا ہے اعراض کرنے والا. وہ ہیں ہی ایسے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ تو اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے، وہ تو اس کے مطابق بھی اگر ان کو کہا جائے کہ اس کو پڑھ لو یا اس کو دیکھ لو تو وہ تو اس سے بھی اعراض برتتے ہیں. ٹھیک ہے، بعض نے یہاں پہ الہ کتاب اللہ ہی سے یہ بھی مراد دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، یعنی اب جو موجودہ کتاب جو قرآن پاک کی شکل میں نازل ہو رہی ہے اس کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ اس سے اعراض برتتے ہیں اور اس کی طرف نہیں آتے، کہ حالانکہ ان کو بھی اسی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس طرح کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تھی. لیکن اب اس کتاب کی طرف یہ نہیں آتے، اس کا انکار کرتے ہیں. تو ان کو یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہی قرآن جو ہے اب اس کو آخری سند مان لو، اسی کے مطابق فیصلہ کر لو، اسی کے حق کو حق مان لو، تو یہی صحیح بات ہے. لیکن ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ موڑ جاتا ہے اور ان کا رویہ ہی یہ ہے کہ وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے. ایک اور بھی واقعہ اس میں اس کے بیک گراؤنڈ میں آتا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. بعض کتابوں میں وہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ایک یہود کا کوئی جوڑا تھا، خیبر کا کوئی مرد اور عورت جنہوں نے زنا کیا تھا، they both were married، اور ان کی کتاب میں زنا کی جو سزا تھی وہ رجم ہی لکھی ہوئی تھی. تو انہوں نے ظاہر ہے جس طریقے سے انہوں نے ان کی عادت تھی کہ یہ کتاب میں تحریف کر لیتے تھے، تو انہوں نے یہ کر لیا کہ شروع میں یہ کرتے کہ جو کوئی ہائی اسٹیٹس کا بندہ، کوئی عمرہ وغیرہ میں سے اگر کسی سے یہ معاملہ ہوتا تھا تو اس کو بچا لیتے تھے، اس کے لیے سزا تبدیل کر دیتے تھے، اور جو کوئی عام اسٹیٹس کا کوئی غریب سا بندہ ہوتا تو اس کو یہ سزا دیتے تھے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مزید تبدیلی یہ کی کہ جو بھی زنا کرتا اس کے لیے خود سے انہوں نے ایک سزا نکالی کہ منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے تو شہر میں پھرا دیتے تھے. اب جب یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوا، ایک یہود جو جوڑا تھا، دونوں میرڈ تھے، دونوں نے یہ زنا کیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا فیصلہ دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہاری کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے. انہوں نے یہ کہا کہ وہی جو انہوں نے اپنی سزا جو ایک گھڑی ہوئی تھی کہ منہ کالا کر کے اور گدھے پہ بٹھا کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تورات لاؤ اور تورات پڑھ کے دیکھو. تو پھر تورات منگائی گئی اور جب ان کے ایک عالم نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس نے یہ کیا کہ اس جگہ پہ جہاں پہ رجم کی سزا کا حکم تھا وہاں پہ ایسے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ رکھ کے وہ پڑھنا شروع کر دیا تاکہ اپنی مرضی کا مطلب جو ہے وہ بتا دے. تو وہاں پہ حضرت عبداللہ بن سلام موجود تھے جو کہ پہلے یہودی عالم تھے، ان کو تورات زبانی یاد تھی، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نا تو فریقم منہم کہہ کے بات کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے. ایک گروہ سے مراد ان کے وہ علماء بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ جو غلط بات کرتے تھے جانتے بوجھتے، اور اس سے مراد یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتے ہیں تو سب کے بارے میں بات نہیں کرتے، کیونکہ ان میں سے کچھ تھے جو ایمان لے بھی آئے تھے، جو مان بھی گئے. تو بہرحال وہ حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے اور اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ اٹھوایا اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے وہ والی آیت لکھی ہوئی تھی. تو اس طریقے سے پھر ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی سزا بتائی رجم کی جو ہے. تو یہ بھی ایک اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ اپنی کتاب کی طرف بھی نہیں آتے کیونکہ وہ ہیں ہی اعراض برتنے والے، وہ ہیں ہی موردون. ثم یتولی فریق منہم، منہ موڑ جاتے ہیں یہ جب ان کو بتایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو ان کی یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ ان کا جو رویہ تھا دین کی طرف اور ان کا جو رویہ تھا اپنی کتاب کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منہ موڑنے والے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں، جانتے بوجھتے تبدیلیاں کر کے اور اپنی مرضی کی احکامات لے آنے والے ہیں. تو ان کا تو طریقہ یہ ہے. تو یہ تو اپنی کتاب کے بارے میں بھی آنےسٹ نہیں ہے. ان کا معاملہ تو اپنی کتاب کے لحاظ سے بھی بہت ڈس آنےسٹی والا ہے. تو یہ ان کی یعنی اگر یہ ان کی جو موجودہ حالت ہے اس میں وہ ایسی ہی ہوگی. ظاہر قرآن کی طرف بھی ان کا معاملہ اس طرح کا اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہے ہی ایسے، ان کی سرشت ہی ایسی. ٹھیک ہے. اب یہ پڑھ کے انسان کہتا ہے کہ کتنے یہ لوگ برے تھے اور کیا ان کی حالت ہو چکی تھی دینی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے کتنا یہ گر چکے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے تحریر کر دی تھی اور کس طرح اعراض برتتے تھے اپنی کتاب کی باتیں جب ان کو بتائی بھی جاتی تھی تو بھی جان لینے کے بعد بھی حق سے انکار کرتے تھے. لیکن اگر دیکھا جائے تو آج کل مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ لیں گے، قرآن کو بھی محض تلاوت وغیرہ کر لیں گے، لیکن جہاں پہ معاملات آتے ہیں وہاں پہ حرام بھی کھا لیں گے، وہاں پہ لوگوں کی حق تلفی بھی کریں گے، لوگوں کے اوپر ظلم بھی کریں گے، دھوکہ بھی دیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے. اور اگر کوئی ان کو بتانے کی کوشش کرے تو وہ موردون والا ہی معاملہ ہوتا ہے، ثم یتولی فریق منہم والا ہی معاملہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ چیز مطلب سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار یہود اور بنی اسرائیل اور ان کے جو معاملات اور ان کے جو گناہ اور طریقے تھے وہ بتاتے ہیں، اس کو بتانے کی وجہ کیا ہے کہ آج امت مسلمہ بھی جو ہے اس کا بھی وہی حال ہو چکا ہے. جن جن چیزوں پر یہ چلتے تھے وہی کام آج امت مسلمہ بھی کری، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی تھا کہ تم بالکل ان کی پیروی کرو گے ہاتھ بہاتھ اور بازو بازو، یعنی جس طرح سے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں گھسے گا تو تم بھی وہی کرو گے. جس طرح ایک جوتا دوسرے کے مشابہ ہوتا ہے تم لوگ بھی اسی طرح مشابہت کرو گے، یعنی ایگزیکٹ وہی گناہ کرو گے جیسے وہ کرتے تھے اور جس طریقے سے وہ راہ سے بھٹکے ہوئے اور غلط کام کرتے تھے تم بھی بالکل وہی کام کرو گے. تو آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہوئی ہے، ہر ایک کے پاس ہے، اور کتاب کے مطابق ہی فیصلے ہونے چاہیے، لیکن کتاب کے مطابق تو کوئی فیصلے نہیں ہوتے. اپنی مرضیاں ہیں، اپنی دماغ کی اختراع ہے، اپنی پسند ناپسند ہے. جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے، جو چیز ہمارے لیے ایزی ہوتی ہے وہ ہم نے دین بنا چھوڑا ہے اور اسی کو قانون بنا چھوڑا ہے، اور اس کے لیے مختلف پھر ہم نے دلائل بھی نکال دی کہ یہ تو آج کل کے دور میں پریکٹیکل نہیں ہے یا آج کل کے دور میں پاسبل نہیں ہے. سب کر رہے ہیں تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے. اسی طرح کی توجیحات مختلف قسم کی دیکھ کے آج مسلمانوں کی بھی حالت جو ہے وہ یہی ہو چکی ہے کہ اگر ان کو بلایا جائے کتاب، حالانکہ کتاب ان کو اللہ کی دی گئی، اللہ کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں، ہدایت دی گئی، سمجھایا گیا، سب کچھ اپنے پاس ہونے کے باوجود ان کا معاملہ اعراض کرنے والا ہی ہے. جہاں پہ اگر کوئی بتائے گا، کوئی حق بات کرے گا یا حق کے لیے، عدل و انصاف کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ اسی طرح اعراض برتتے ہیں. ایون کتاب قرآن پاک کے بارے میں بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو آج کل کے زمانے میں تو پاسبل نہیں ہے، یہ تو اس وقت کے لیے تھا، آج کل یہ کیسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی. اب آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کا یہ جو موردون ہونا تھا اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ کیوں وہ منہ موڑتے تھے، کیوں وہ اعراض کرتے تھے. وجہ اس کی کیا تھی؟ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی. ان کی گھڑی ہوئی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. اس بار اگر امی کو چیک کر لو ان کا کنیکٹ نہیں ہوا. لفظی ترجمہ سنیں. ذالکا یہ اسم اشارہ ہے، بی انہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، بازر بھی بوجہ انا بے شک ہم وہ، قولو انہوں نے کہا، لن ہرگز نہیں،
تمسن نارو، تمسا جو ہے یہ میم سین سے ہے، مس ہونا، چھو جانا، اس سے یہ باب میں جانے کی وجہ سے تمست، شروع میں تا جو ہے یہ آتین والا نہیں ہے، یہ باب کی طرح آ رہی ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور انار جو ہے وہ آگ کے لیے آتا ہے. تو مس کا مطلب ہوتا ہے چھو جانا، اور انار آگ، یعنی آگ کے چھونے کے حوالے سے بتایا گیا لن تمسن النار، ہرگز نہیں چھوئے گی آگ، چھوئے گی ہم کو. نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے آ رہا ہے، تمسن نا جو آ رہا ہے نون الف نا وہ ہم کے لیے آ رہا ہے کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو النارو آگ، الا ما سوائے ایامن جو ہے یہ یوم کی جمع ہے یعنی دنوں، معدودات جو ہے عین دال دال عدد سے ہے، اور معدودات جو ہے وہ گنتی کے یا گنے چنے، ٹھیک ہے. وغرہم، غرہ غین را را اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکے میں ڈالنا، یعنی کسی کو غافل پا کر اس کو دھوکا دینا، ایگزیکٹ جو اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے. تو غین را را، دھوکے میں ڈالا ہم ان کو، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ماں جو کانو وہ تھے، یفترون وہ افطرا کرتے تھے یعنی وہ جھوٹ گھڑتے تھے. فا را اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. افطرا ہم اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو خود سے گھڑ لینا، یا جس طرح کوئی بہتان یا کوئی جھوٹی بات خود سے بنا لینا، ٹھیک. تو اس کے لیے، اور یفترون میں یہ جو ہے آتین والا ہے وہ کے معنوں میں، اور واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے. تو بیچ میں جو تیاری ہے نا وہ باب کی تیاری ہے، باب افتعال میں جانے سے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پہ اب بہت کلیئرلی ریزن بتا دی ہے کہ کیا وجہ ہے ان کے اس طرح کے رویے کی، کیوں وہ اتنے زیادہ کہہ لیں کہ نڈر ہیں، اتنے بے خوف ہیں، اور کیوں وہ اتنے زیادہ ڈھیٹ ہو کے گناہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو مانتے ہیں، حالانکہ آخرت کے دن کو مانتے ہیں. مطلب یہاں پہ ذکر مشرکین کا نہیں ہو رہا، مشرکین کا تو آخرت کے بارے میں کوئی قاعدہ، کوئی کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان کو، کوئی عقیدہ ان کا نہیں تھا، ان کو تو کوئی ایسی سینس نہیں تھی، بلکہ ان کو تو یہ بات ہی بڑی عجیب لگتی تھی کہ یہ کیسا ہوگا کہ ہم آخرت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب یہاں پہ جو بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی کانسیپٹ تھا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بارے میں بھی تھا، آخرت کے بارے میں بھی ان کو پتا تھا کہ آخرت آئے گی، لیکن وجہ کیا تھی اس سارے کے باوجود اتنا ڈھیٹ بن کے اتنے بڑے بڑے سنگین قسم کے گناہ کرنے کی؟ وہ وجہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتائی ہے کہ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، کہ ان کا تو یہ عقیدہ بن چکا ہوا تھا کہ ہمیں تو ہرگز آگ چھو ہی نہیں سکتی، اور اگر چھوئی بھی تو ایسی کوئی گنے چنے کچھ دن ہوں گے. اس کے بارے میں ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے وہ جو بچڑا بنایا تھا نا سونے کا، آپ نے یہ پڑھا ہے سورۃ البقرہ میں، کہ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے وہ سونے کا ایک بچڑا سا بنا دیا تھا، وہ جو سامری جادوگر تھا، اور انہوں نے اس کی پوجا کی تھی. وہ تقریباً کوئی 40 دن بنتے ہیں. تو ان کے خیال یہ تھا، ان کے علماء نے یہ خود سے ایک من گھڑت عقیدہ لوگوں کو بتا دیا ہوا تھا، خود سے گھڑ کے اس کو جاری کر دیا تھا عوام الناس میں، کہ اگر گئے بھی تو بس وہی 40 دن جو کہ بچڑے کی پوجا کی تھی، اور بس اس کے بعد تو ہمارے لیے جنت ہی جنت. اور یہ خود کو اللہ کے مقربین سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بہت چوزن ہیں، لاڈلے ہیں، مقرب ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں تو ہم انبیاء کے خاندان سے ہیں، نسل در نسل انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ ہم میں چلتا رہا ہے. تو یہ خود کو بہت زیادہ دوسرے لوگوں سے افضل سمجھتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ کے ہم پیارے ہیں، اور ہم نے تو جانا ہی جنت میں، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، اور اگر چھوئی بھی تو وہی بس گنتی کے گنے چنے دن. تو پتہ یہ چلا کہ ان کا آخرت کا عقیدہ چونکہ اتنا بگڑ چکا تھا، اس میں اتنی خرابی آ چکی تھی، اس کی وجہ سے ان کی حالت اتنی زیادہ بری ہو چکی تھی، اور اتنی زیادہ وہ اکیلے کہ اتنی زیادہ گر چکے تھے دینی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، کہ عقیدہ آخرت جو ہے نا ان کا بہت بگڑ چکا تھا. ٹھیک ہے،
جو یہود ہیں وہ یہی کہتے تھے کہ بس جتنے کچھ عرصہ جو کچھ عرصہ جنہوں نے بس وہ بچڑے کی پوجا کی تھی وہ لوگ جائیں گے 40 دن، اور اس کے بعد باقی سارے تو ویسے ہی جنتی ہیں. ٹھیک ہے. اور نصارہ جو ہیں ان کا یہ عقیدہ جو کہ آج بھی ان میں ہے، انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سب کے گناہوں کے کفارے پر سولی چڑھ گئے تھے، تو اب ہمارے سے تو کوئی باز پرس نہیں ہوگی، ہمارے تو گناہ معاف ہے، ہم تو بخشے بخشائیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے اپنے اپنے کانسیپٹس بن چکے ہوئے تھے. تو اب آپ خود سوچ لینا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود سے یہ من گھڑت سرٹیفکیٹ ایک دے دیا ہو کہ جی ہم تو سرٹیفائڈ جنتی ہیں. یہ بات تھی نا ان کی کہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم تو سرٹیفائڈ جنتی ہیں. خود ہی سے انہوں نے اپنے آپ کو ایک یہ سرٹیفکیٹ دے دیا تھا اپنے لیے. یہ ایک بڑی کلیئرٹی سے یہ بات انہوں نے سمجھ لی ہوئی تھی اور اس پہ بڑا پکا ان کا عقیدہ تھا. تو جس نے اپنے آپ کو خود سے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا اور جو اتنا پکا ہو اس کانسیپٹ کے اوپر، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پھر زندگی میں فرق کرے گا حرام حلال کا یا غلط اور صحیح کا یا حق اور باطل کا. وہ تو پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا کیونکہ اس کو تو گارنٹی مل گئی ہوئی ہے کہ اس نے جانا ہی جنت. ٹھیک ہے. چاہے وہ یہود میں سے تھے چاہے وہ نصارہ میں سے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ جی ہمارے تو نصارہ جس طرح کہتے تھے ہمارے تو سب گناہ معاف ہو چکے ہیں، جو چاہے کرو. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ان کا اتنا غلط اور غیر سنجیدہ رویہ تھا اپنے دین کے بارے میں، اور اس وجہ سے وہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہو کے گناہ کرتے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ چیز یہ بھی دیکھ لیں کہ اگرچہ جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ انبیاء کا قتل تو ان کے اسلاف نے کیا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ یہ عقیدہ اگرچہ یہ عقیدہ بھی ان کے اسلاف نے گھڑا تھا، لیکن ان میں یہ چلا آ رہا تھا اور یہ اسی کو صحیح سمجھتے تھے اور اسی پر کاربند رہتے تھے کہ یہی صحیح بات ہے جو ان کو بتا دی گئی تھی ان کے علماء کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ریزن بتا دی کہ غرہ کا ورڈ یہاں پہ وغرہم فی دینہم، ان کو دھوکے میں ڈالا ان کے دین میں ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے. یعنی خود سے ایک من گھڑت بنا کے بات اس پہ یقین کر کے بیٹھ گئے تھے تو ایک دھوکے میں پڑے ہوئے تھے کہ اور اسی کے پیچھے وہ یہ سارے گناہ کرتے جاتے تھے. اب یہ وہی بات ہے کہ اس میں آج یہ ایک آئینہ ہمیں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ ہم دیکھیں کہ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے. آج مسلمانوں کے بھی بالکل یہی کانسیپٹس ہو چکے ہیں کہ ہم نے تو جی جانا ہی جنتی ہے، جنت میں ہم تو ہیں ہی سرٹیفائڈ جنتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم تو نبی کی امت میں سے ہیں، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے نبی کی امت میں سے ہے. مطلب ہمارے پاس بھی سب کے پاس ایک گارنٹی ہے یا ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ کچھ بھی کر لیں ہم تو ہیں ہی جنتی، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس جہنم جو ہے وہ ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. تو یہ وہی بات ہوگی نا لن تمسنا النار والی بات کہ ہمیں تو چھونا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مسلمان بھی آج اسی دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ بس یہ ہماری تو شفاعت ہو جانی ہے، یا یہ کہ ہمارا تو تعلق فلاں پیر سے ہے، فلاں کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، کوئی بزرگ ہے کوئی اس کے پیچھے، وہ جو ہمارے مسجد کا امام ہے انہوں نے یہ کہہ دیا. مطلب وہی بات ہے کہ فلاں کا پلو تھام لیا، فلاں کا دامن تھام لیا، فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو ہمارا تو بیڑا پار، ہم تو ہیں ہی اب بخشے بخشا ہے. کہ جو بہشتی دروازہ ہمارے یہاں بنا ہوا ہے جہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے ہر سال، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے نیچے سے گزر گیا بس وہ بخشا گیا اور اس کے لیے تو جنت پکی ہوگی. تو اب یہ حالات مسلمانوں کے دیکھیں اور پھر یہ پڑھیں وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون. تو یہ بات صحیح آتی ہے ہم لوگوں کے اوپر یا نہیں؟ یہ اسی لیے ہمیں بھی پڑھایا جا رہا ہے کہ آج ہم لوگوں کی حالت بالکل وہی ہوگی، وہی جو میں نے ابھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بتائی نا کہ وہ گو کے بل میں گھسیں گے. یعنی ایک بیوقوفوں والی بات، تو تم بھی وہ کرو گے وہی، یعنی اسی طریقے کا حال تمہارا بھی ہوگا. اور وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بھی کتاب اور دین جو ہے وہ اپنے علماء تک محدود کر کے رکھتی تھی، خود نہیں پڑھتے تھے، خود نہیں سمجھتے تھے، اور ان کے علماء جو بھی ان کو من گھڑت چیزیں کر آ کے اور پیسے لے کے اور دین میں تحریف کر کے بات اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تحریف کر کے ان کو بتاتے تھے، یہ اسی کو بالکل
مان لیتے تھے کہ یہی بالکل ٹھیک ہے اور یہی بات صحیح ہے. اور آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ خود دین پڑھنا نہیں, سمجھنا نہیں, کچھ ادھر سے سن لیا, کچھ گھر والوں سے سن لیا, کچھ گھر میں ہوتے ہوئے رسوم و رواج دیکھ لیے جن میں سے اکثر تو بدعات ہی ہوتی ہیں, ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا. اور حرام حلال کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, بس رسمیہ طور پر کچھ رسمیں ہیں, عبادت کی, نماز پڑھ لی اور کبھی کبھار تلاوت کر لی قرآن کی, بس اسی مقصد کے لیے ہم نے قرآن کو بھی رکھا ہوا ہے اور اتنا ہی دین ہے, بس ایک لیا دیا سا رویہ. اور اس کے بعد اسی لیے جو معاملات ہیں اور جو دیگر یعنی جو بھی طریقے ہیں, چاہے وہ کمائی کے یا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کے, اس میں ہم قطعاً نہیں دھیان رکھتے, نہیں سوچتے کہ کیا معاملہ ہونا چاہیے اور ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا. تو جب بات وہی نا کہ جب یہ عقیدہ راسخ ہوگا کہ ہم نے تو آگ میں جانا ہی نہیں ہے, ہمارے لیے تو جنت ہے ہی پکی کی پکی, گارنٹیڈ ہے اور سرٹیفکیٹ ہمیں ملا ہوا ہے, تو پھر کیا اصلاح ہونی. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے اپنے نفس کے شرور ہیں, شیطان نے اس طرح کے جال بچھا کے اس میں پھنسا دیا ہوا ہے کہ بھئی گارنٹی دے دی ہے کہ بغیر کچھ کیے آخرت کی کامیابی تمہیں مل جانی ہے, تو پھر اعمال کیوں کرنے ہیں, پھر اعمال انسان اپنی مرضی کے ہی کرے گا. تو یہ بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ آخرت کے عقیدے کا بگاڑ جو ہے نا, وہ انسان کو گناہوں کی طرف اور بدعمالیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. ورنہ پتہ سب مسلمانوں کو ہے کہ آخرت آنی ہے, قیامت کا دن ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, حاضر ہونا ہے. کون سا مسلمان ہے جو اس سے انکار کرے گا؟ یہ تو ہماری بیسک چیزوں میں ہے نا. لیکن اس میں بگاڑ کس طریقے سے آ گیا, یہ بھی مانتے تھے, یہود بھی مانتے تھے, نصارہ بھی مانتے تھے کہ ہاں آخرت کا دن ہے. جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ان کی حالت کوئی مشرکین عرب والی نہیں تھی, مشرکین عرب کو تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا نا, لیکن ان کو تو پتا تھا. لیکن اس عقیدے میں بگاڑ یہ آ گیا ہوا تھا کہ بھلے آ جائے قیامت, ہم تو ہیں ہی کامیاب. ٹھیک ہے. اور یہی حال ایگزیکٹلی آج مسلمانوں کا بھی ہو گیا, کیونکہ انہوں نے بھی یہ افترا, یہ جھوٹ گھڑ لیا ہوا ہے کہ ہمارے لیے تو جنت جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے اور سرٹیفکیٹ ہے ہم سب کے پاس, کیونکہ ہم نبی کی امتی ہیں تو ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی. حالانکہ ایسی بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کئی جگہوں پہ اس چیز کو بہت زیادہ کلیئرلی بتایا ہے کہ جو اعمال ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا آخرت میں. اس کسی نبی سے نسبت ہونا یا کسی خاندان سے یا کسی بزرگ یا ولی سے نسبت ہونا, یہ تو انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا باپ وہ مشرک تھا, اور حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا جو ہے وہ ان کے سامنے غرق ہو گیا, کیونکہ وہ نہیں تھا دین پہ, نہیں تھا حق پہ آیا, تو وہ نہیں بچا سکا ان کو. وہ نبی کا بیٹا تھا, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا. اور حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیویاں, ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ بھی اسی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہوئی. تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اپنے اعمال ہیں جو انسان کو بچائیں گے, اور ہر عمل کا وہاں پہ جو ہے وہ بالکل صحیح بدلا دیا جائے گا. کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جائے. تو جنت کوئی اتنی سستی چیز تو نہیں کہ محض مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو بس اب ہمارے لیے وہ لکھ دی گئی ہے, چاہے ہمارے اعمال کوئی اس طرح کے ہوں نا, اور ساری بدعمالیاں اور ساری غلط کام اور حرام کمانا ہم کرتے رہیں اور اس کے بعد ہم جنت میں بھی چلا جائیں. تو یہ تو سرٹیفکیٹ جو خود کو دیے ہیں, یہ تو افترا ہے, جھوٹ گھڑا ہوا ہے, اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارے لیے بہت زیادہ سمجھنے کی بات ہے. وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بھی نقشہ کھینچ دیا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. تو کیفا کس طرح یا کیسے, مطلب کیسے ہوگا یا کس طرح ہوگا, یہ اس کا مطلب ہے. اذا جب, جمعناہم جمع کریں گے ہم ان کو, جیم میم عین روٹ ورڈ, نون لکھنا ہم, اور ہم جو ہے وہ ان کے لیے آ رہا ہے. جمع کریں گے ہم ان کو, لی یومن لیے ایک دن کے, یوم دن کے لیے, لا نہیں, ریب ریب جو ہے وہ شک کے لیے آتا ہے, بے چین کرنے والا شک. لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ہے, فی میں اور ہی اس میں. و اور وفیت
اور پورا پورا دیا جائے گا. واو فا اور یا جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے باب تفعیل میں. تو یہ جو ہے نا وفیت، وفا یوفا، یہ جو ہے پورا پورا دینا، اور توفا یتوفا بھی آتا ہے، وہ پورا پورا لینا کے معنی میں. ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب بات آئے گی تو اس میں پھر وہ انی متوفی کا ورڈ آتا ہے، توفا یعنی پورا پورا لے لینا. تو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کر لینا. ٹھیک ہے، تو وفیت اور پورا پورا دیا جائے گا. تے جو ہے نا وفیت، یہ اینڈ پہ یہ مونس کی وجہ سے آ رہی ہے، کیونکہ آگے نفس کا ذکر آ رہا ہے، نفس مونس کنسیڈر ہوتے ہیں. کلو ہر نفس، نفس کو، ماں جو کسبت اس نے کمائی کی، کسب کمانے کے لیے، تا مونس کا، و اور ہم وہ، لا نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے. ونس اگین مظاہر مجہول کا صیغہ ہے، وہ نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا نا پیش ہو شروع میں آتے ان والے حرف پہ، اور پھر ساری حرکات اوپر ہی ہوں تو اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے، وہ ظلم کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت کلیئرلی بتا دیا کہ ان کا تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آخرت میں انہوں نے تو کامیابی ہونا، انہوں نے تو جنت میں ہی جانا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا جب، یا ان کے اوپر کیا گزرے گی جب اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق بدلا دیا جائے گا. اب آپ اس میں انداز دیکھیں نا کہ محض لفظ کوئی قیامت کے ذریعے بات نہیں کی گی، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں. کہ سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لو، لیوم لا ریب فیہ، اس طریقے سے قیامت کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کی ہے، ورڈ نہیں یوز کیا، یوم القیامہ نہیں کہا، لا ریب لیوم لا ریب فیہ. پہلے تو یہ کانسیپٹ ٹھیک کر لو کہ وہ دن آنا ہے، ضرور آنا ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ فیصلے کس طرح سے کریں گے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جو کسی نے کمائی کی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ اس انسان کو دیا جائے گا، اور وہ بالکل بھی جو ہے کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کریں گے، کوئی ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے. ہر نفس کو اس کی کمائی کا ہی بدلہ دیا جائے. تو یعنی محض خوش فہمیوں کی بنیاد پر جنت نہیں مل سکتی، کچھ کمانا پڑے گا، کچھ عمل نیک کرنے پڑیں گے، صحیح طریقے سے اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا اس جنت کے لیے. ٹھیک ہے، محض امانی، محض خواہشات، ان کی بنا پر انسان کو جنت نہیں مل جانا. ٹھیک ہے، تو ایمان خالص اور عمل صالح یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، تب انسان کوالیفائی کرے گا جنت کے لیے. ٹھیک ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی ظلم نہیں کریں گے، جو کسی نے کمایا ہوا ہے اس کو وہی ملے گا، نہ کسی کو کسی خاندان سے تعلق فائدہ دے گا، نہ اس کے آبا کی کوئی نیکیاں اس کو فائدہ دیں گی، نہ ان کے اعمال، نہ کسی سے نسبت ہونا، نہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا. خود نیک بننا پڑے گا، خود اعمال کرنے پڑیں گے، اور وہی ملے گا جو انسان نے عمل کیا ہوگا. ٹھیک ہے، جیسا ہے نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی جو خیر ہوگا ذرہ برابر بھی، بہت چھوٹی سی، اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، وہ بھی اس کو پا لے گا، اور اگر کوئی چھوٹی سی شر کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھ لے. ٹھیک ہے، اور کوئی ظلم نہ ہوگا. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یہ بھی اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پہ. یعنی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ وہاں پہ کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، اس کو اس کے کیے کا صحیح طریقے سے بدلہ نہیں ملا، یا اس کو کوئی ایکسٹرا اس کے اوپر گناہ ڈال دیے گئے، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تو اصول قطعاً بھی نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. جس نے کیا ہے وہی بھگتے گا، کوئی کسی کے گناہ کا بار نہیں اٹھا سکتا. کوئی یہاں پہ بھلے کوئی دعویٰ کرتا رہے کہ جی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو میں بخشوا لوں گا تمہیں، جو کہ آج کل بہت زیادہ کانسیپٹ لوگوں کے بن چکے ہیں. ایسا نہیں ہے، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ وہاں پہ نہیں اٹھائے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو اپنے نیک اعمال ہیں اس کا
بدلہ اس انسان کو دیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ اس کے نیکی کے پیچھے اس کے خاندان والے جو کہ بہت غلط ہوں اور بہت زیادہ حرام کام کرتے رہے ان کو بھی اس کے ساتھ بخش دیا جائے گا کہ یہ اس کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے یا انہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی. ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ ایک چیز ہے کہ اگر کسی نے کوئی جیسا کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ یا جاری رہنے والا کوئی بھی نیکی کا عمل کیا ہوگا تو جب تک اس کے اوپر لوگ عمل کرتے رہیں گے یا اس سے کوئی فیض پاتے رہیں گے, فرض کریں کسی نے کوئی علم دے دیا, فرض کریں کسی نے کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیا, کوئی مسجد بنا دی, یا کسی بھی طریقے سے کوئی جاری رہنے والا عمل نیک کیا, تو اس انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس چیز سے, اس کی وہ نیکی جاری رہے گی تو اس کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس انسان کا اپنا عمل شامل تھا, اس کی اپنی ایفرٹ شامل تھی. اور اسی طرح وائس ورثہ بھی کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام جاری کیا لوگوں میں اور اس نے توبہ بھی نہیں کی اور اب وہ لوگ جو ہیں اس کام کو کرتے جا رہے ہیں تو وہ اس کا بھی وبال اس کو ملے گا جب تک وہ برا عمل اس دنیا میں ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنا عمل جو ہے وہ ہونا ضروری ہے اور اپنی ایفرٹ دونوں طریقے کے لیے. جزا سزا میں یہی قانون اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کہ ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو بھی اس نے کمائی کی ہوگی اور کسی کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ سب اچھی طرح سے ہم اپنے کلیئر کر لیں. آگے دیکھیں بہت خوبصورت آیت ہے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ کہہ دیجئے اے اللہ, اے تمام جہان کے مالک, تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے بادشاہت لے لے, اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں, تیرے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. قل کہہ دیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اللہم. اللہم جو ہے نا یہ بیسیکلی جیسا اے اللہ ہوتا ہے نا وہی اس کا ترجمہ بنتا ہے اے اللہ. یعنی آپ کہہ لیں کہ حرف ندا یا جو ہے اس کو حذف کر دیا اور آخر میں اللہ کے نام کے آخر میں میم مشدد کا اضافہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ یا اللہ والا ہی ورڈ ہے اللہم. ٹھیک ہے. مالک الملکی, مالک مالک کے معنوں میں ہے. الملک, ملک جو ہے وہ بادشاہت کے لیے آتا ہے. روٹ ورڈ وہی ہے, میم لام اور کاف جو حرکات ہیں وہ فرق ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے مطلب بدل گیا. مالک مالک ہے, الملک بادشاہت, یعنی اے اللہ مالک بادشاہت کے یا ملک کے. تُؤْتِل ملک, تو دیتا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور شروع میں تا جو ہے وہ تم والا ہے. تُؤْتی تو دیتا ہے, الملک بادشاہت یا حکومت آپ کہہ لیں, من جس کو, تشاء تو چاہتا ہے. چین یا حمزہ روٹ ورڈ ہے, تا جو ہے وہ تم کے معنوں میں, جس کو تو چاہتا ہے. وَتَنزِعُ اور تو چھین لیتا ہے. تا جو ہے وہ تم کے معنوں میں آتا ہے ان والا, اور نون زا اور عین جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا. جس طرح نزا کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں نا کہ جب کسی کی روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے, نزا کا ورڈ. یا تنازع کا ورڈ ہم اردو میں کہتے ہیں کہ آپس میں تنازع ہو گیا. تنازع میں یہی ہوتا ہے نا ایک دوسرے کی طرف بات کھینچی جا رہی ہوتی ہے, کہ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے دوسرا اپنی طرف. بیسیکلی جو تنازع یا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے. تو کسی چیز کو اس کی قرارگاہ سے کھینچ لینا. وَتَنزِعُ اور تو چھین لیتا ہے, الملک کا بادشاہت, ممن جس سے, تشاء تو چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جس سے تشاء چین یا حمزہ تو چاہتا ہے اس سے بادشاہت لے لیتا ہے. و اور تعز تو عزت دیتا ہے, عین زا زا عزت اعزاز. ٹھیک ہے. من تشاء جس کو, تشاء تو چاہتا ہے. و اور تذل زال لام لام تو ذلت دیتا ہے, تو کمتر کر دیتا ہے, تو ذلیل کر دیتا ہے. من تشاء جس کو تو چاہتا ہے. بیدک الخیر, بی ساتھ, یدک ید کہتے ہیں ہاتھ کو, اور کا
تیرے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ تیرے ہاتھ میں ہے الخیر خیر یا بھلائی، انا بے شک کا تو علا اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے، قاف دال اور را۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک بہت اہم جو قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آپ کہہ دیں طریقہ کار، جو قانون اللہ تعالیٰ کا ہے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اقتدار، حکومت، بادشاہت، اس کا ملنا یا چھننا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کیونکہ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہونا چاہیے نا، ایمان انسان کا اس چیز کے اوپر ہونا چاہیے کہ جیسے زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اسی طرح کچھ ملنا، کچھ چھن جانا، عزت مل جانا، ذلت مل جانا، بادشاہت مل جانا، چھن جانا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں بات وہی ہے، اگر آپ ذرا بنی اسرائیل کو بھی ذہن میں رکھیں نا کہ ان کا جو یہ عقیدہ تھا کہ بادشاہت ہے یا نبوت ہے وہ شاید صرف انہی کا استحقاق ہے، اور ان کے علاوہ نہ تو نبوت کسی کو مل سکتی ہے اور نہ کوئی امامت کسی کو مل سکتی ہے، وہ خود کو سب سے بہت بڑا سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، ان دونوں سے یہ دو شاخیں چلی تھی، تو حضرت اسحاق جو ہیں ان سے سارے یہ انبیاء آگے چلے، اور یہ ساری چین جو بنی اسرائیل کی ہے ان میں پے در پے انبیاء آتے رہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے آگے سے 12 بیٹے، پھر ان سے مزید ان میں تو بہت زیادہ انبیاء آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف حضرت اسماعیل جو تھے ان میں حضرت اسماعیل کے بعد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے تھے، وہ دوسری چین تھی، یہ دوسری چین تھی۔ اس چین میں حضرت اسحاق والی چین میں سارے انبیاء آتے رہے تھے، اس میں جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے بعد کافی عرصہ گیپ رہا تھا، تو اس وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ تو ہمارا استحقاق ہے، ہماری ہی سمجھتے تھے کہ جیسے ان کی کوئی زیادہ داری ہے اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی بات ان کو سمجھانی مقصود تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کسی اور کو مل ہی نہیں سکتا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی عطا ہے، یہ کوئی تمہارا استحقاق نہیں ہے کہ جو کوئی نسلی ہوگا یا خاندانی ہوگا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے دے۔ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ بھی آتا ہے اس آیت کے، اور وہ جنگ خندق کے حوالے سے ہے کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس میں ایک کوئی بہت زیادہ سخت چٹان آئی، جس میں جو صحابہ کرام جو تھے ان سے وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور آپ نے آ کے وہ جو کدال جو تھی وہ زور سے اس پتھر کے اوپر ماری، جو پھر کہتے ہیں کہ ایک دم چنگاریاں سی نکلی شعلے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ مجھے ملک شام کی کنجیاں دے دی گئی، یعنی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شام جو ہے اس کو ہم فتح کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور فرمایا کہ اللہ اکبر، میں تو فارس کی فتح بھی دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر تیسری ضرب لگائی تو پھر باقی چٹان وہ بھی ٹوٹ گئی، تو پھر آپ نے کہا کہ میں سنا کی کنجیاں دیکھ رہا ہوں، یعنی یہ فارس اور شام اور عرب یہ والے علاقے اس وقت تو یہاں پہ بہت بڑی بڑی طاقتور حکومتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بطور وحی بتایا اس ٹائم کے اوپر کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ فتح ہوگی۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ جب یہ بات انہوں نے کی تو جب ان لوگوں کو پتہ چلا تو انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ان کے پاس کھانے کو ہے نہیں، دشمن سے لڑنے کی استطاعت ان میں نہیں ہے، ہر وقت تو ان کے ساتھ مطلب برے حالات ان کے ہیں اور دشمن کے حملے کا خطرہ، اور یہ شام اور فارس کو فتح کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، تو ان کے اوپر مذاق بھی ان لوگوں نے اڑایا کہ دشمنوں سے گھرے ہوئے اور اتنے برے حالوں میں اور باتیں فتوحات کی کرتے ہیں، اور وہ بھی شام ایران جیسے مملکت کی۔ لیکن یہ چیز جو تھی اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی، اور واقعی بعد میں یہ بالکل صحیح ثابت ہوئی، اور اس وقت کے لحاظ سے تو واقعی بالکل انبیلیویبل یہ لگتا تھا جو مسلمانوں کی حالت تھی کہ ایسا کیسے پاسبل ہے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ سپر پاورز تھی اس زمانے کی، تو مسلمان تو ابھی اپنی بہت ابتدائی سٹیج میں ہی تھے، ابھی کوئی ایسی طاقت تو نہیں وہ بن کے ابھرے تھے، لیکن بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے فتوحات جو ہیں وہ واقعی انہوں نے کی، اور یہ علاقے ان کے قبضے میں آ گئے۔
تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے عزت، ذلت، بادشاہت کا مل جانا یا کوئی حکومت یا ملک یا بادشاہت کا چھن جانا. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ بادشاہ کو فقیر بنا دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی فقیر کو بادشاہت دے دے. یہ اس طرح کی تو بہت سی مثالیں ہیں. مادی اشیاء کی اہمیت ہم لوگوں کو بہت زیادہ لگتی ہے، یا مادی وسائل کی. اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کو وسائل کی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بغیر وسائل کے بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو کہاں سے اٹھا کے کس طریقے سے ان کو بادشاہت دے دی. حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک عام سے گڈریے تھے، چرواہے تھے، اور وہ کس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح بادشاہت دی. پھر آگے ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ تو کتنی زبردست بادشاہت ان کو ملی. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب اس کی عطا ہے. وہ جس کو چاہے جو دے دے، جس سے چاہے وہ چیز واپس لے لے. یہ اس کی رضا، اس کی مشیت پر مبنی ہے. کسی کو بادشاہت دے دے یا کسی کو فقر میں مبتلا کر دے، کسی سے بادشاہت لے لے یا کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے. جس کو چاہے وہ عزت دے، جس کو چاہے وہ ذلت دے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس کے اوپر جو ہے نا انسان کا ایمان پختہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، کہ اسی لیے بتایا گیا نا کہ جو اینڈ پہ آیت کے بات آ رہی ہے، انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پاور کو ہم انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں ساتھ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ انسان اپنی طاقت کو بھی اوور اسٹیمیٹ نہ کرنا لگ جائے. اپنے آپ کو کے اوپر یہ غرہ یا یہ تکبر انسان کو نہ آ جائے کہ مجھے جو یہ چیز ملی ہے، حکومت ہے یا بادشاہت ہے یا کوئی بھی رتبہ ملا ہے، کوئی بھی عہدہ ملا ہے، یہ میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے، میں بڑا اس کے قابل ہوں، میں بڑا اس کے ایبل تھا اور میرے میں ابیلٹیز تھیں. اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بڑی بڑی قابلیتیں والے بھی رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ کو فقیر بنا سکتا ہے یا کسی فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے. تو اس میں انسان کا اپنا ہاتھ کوئی نہیں ہوتا. یہ کانسیپٹ اپنا ٹھیک کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جب یہ کامل ایمان ہو جائے نا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے، تو پھر انسان کی سوچ کا انداز بھی بدل جاتا ہے اور انسان میں عاجزی بھی آ جاتی ہے، اور انسان بہت اچھی طرح سے پھر اللہ کے فیصلوں پہ اس کو یقین بھی آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو وہ سمجھنے بھی لگ جاتا ہے. تو اس میں آپ کہہ لیں یہ ایک نا دعا بھی ہے، بہت خوبصورت دعا ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی، کیونکہ وہ قرض کی وجہ سے پریشان تھے. ایک دفعہ ان پہ کافی قرض ہو گیا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر ان کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ والی دعا سکھائی تھی اور اس کے بارے میں کہا تھا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ ادا کر دیں گے. تو یہ دعا جو ہے اس لحاظ سے بھی بہت افیکٹو ہے، لیکن سمجھ کے اور یقین کے ساتھ کوئی اس کو پڑھے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو فرض کریں کسی انسان کی طرف سے یہ پریشانی ہونے لگ جاتی، کیونکہ شر پسند عناصر ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں، خاندان میں بھی ہوتے ہیں، ملنے جلنے والوں میں بھی، دوست احباب میں بھی، کہ حسد کی وجہ سے یا کسی بھی اور ریزن کی وجہ سے، کوئی مقابلے بازی کی وجہ سے کوئی آپ کی عزت کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا. بعض دفعہ ایسے لوگوں سے انٹریکشن بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو لیٹ یو ڈاؤن. آپ کی کوئی چیز ایسی جو نیگیٹو ہوگی اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ دوسروں کو بھی پتا چلے. بس اس وقت ذہن میں یہ سوچ لیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بے شک پڑھنا بھی شروع کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ واقعی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے اگر کسی کو عزت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کی کوئی چیز کوئی ایسی اہم رکھی ہوئی ہے، ساری دنیا مل کے سر توڑ کوششیں کر لے کہ اس کو اس کی وہ عزت اس سے چھین لیں، یا اس کو لوگوں میں بدنام کر لیں، یا لوگوں کی نظر میں اس کا جو مقام ہے وہ گرا دیں، وہ کم کر لیں، نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے. ساری دنیا مل کے بھی سر توڑ کوششیں کر لے، کسی کی عزت کو کم نہیں کر سکتی. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلت دینے کا فیصلہ کر لیا، جس کو اللہ نے کمتر کر دیا، بس پھر وہ ذلیل ہو گیا. اس کو پھر چاہے وہ خود کتنی کوششیں کر لے یا دنیا کتنی کوششیں کر لے، اس کی پھر عزت نہیں بنتی.
اور یہ بڑا کامنلی آپ کو نظر بھی آتا ہے، آپ اپنے دگے نظر دوڑائیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے پوری دنیا میں، پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی پھر عزت نہیں رہتی، بھلے اس کے پاس کتنی بادشاہت ہو، بھلے اس کے پاس کتنا پیسہ ہو، اور جس کو اللہ نے عزت دینی ہو وہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت پوری دنیا میں بھی بنا دیں گے، تمام لوگوں میں اس کی عزت ہی باقی رہے گی، چاہے لوگ سر توڑ کوششیں کریں اس کی عزت کو کم کرنے کی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اب یہ جو بات ہے نا بیدک الخیر، اس کو بھی ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ عموماً جو عربی کے لحاظ سے جو اس کا ہونا چاہیے تھا نا، وہ الخیر بیدک ہونا چاہیے تھا، یعنی جملہ اسمیہ، اسم پہلے آتا ہے، لیکن یہاں پہ خبر پہلے آ گئی بیدک الخیر، یعنی ہاتھ میں ہے تیرے خیر. اب اس کا ایک مطلب تو عمومی یہی بنتا ہے کہ جس کو مطلب اللہ تعالیٰ خیر دینے والے ہیں، جس کو بھی خیر کی طلب ہوگی وہ اللہ سے مانگے، سب خیر اسی کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اور ایک اس کا مطلب یہ اس طریقے سے جو ہے نا بیدک الخیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، وہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے. بھلے ہمیں بظاہری طور پر بعض دفعہ کوئی چیز شر بھی لگ رہی ہوتی ہے، کوئی چیز اپنی مرضی کے مطابق نہیں بھی لگ رہی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت اور اپنے فیصلے اس کے پیچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسے معاملے میں کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا یا کوئی اعتراض نہیں کرنا، بس یہ یاد رکھنا ہے بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. یہ جس طرح بھی آپ نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہو، وہ تمہارے لیے اسی میں خیر ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو. تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے. یہ پوری یہ کانسیپٹ آپ پڑھ چکے ہیں اس میں. سورۃ الکہف میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح وہ جو کشتی میں سوراخ کر دینے والا معاملہ ہے، اب وہ جو بیچارہ غریب جو تھا کشتی والا، اس کو تو ظاہر یہی پریشانی ہوگی کہ بھئی میری کشتی میں سوراخ ہو گیا، میرا جو معاش کا ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کروایا تھا؟ کیونکہ آگے جہاں پہ اس نے جانا تھا اس کو نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہاں پہ کوئی بادشاہ تھا جو سب کی کشتیاں جو ہے وہ غصب کر رہا تھا، چھین رہا تھا. تو یہ تھوڑا سا معمولی سوراخ کر دینا جو کہ اس وقت اس کو تو بہت نقصان دہ لگ رہا ہے، ظاہر کشتی میں سوراخ ہو جانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک ٹیمپریری نقصان تھا جس کی وجہ سے وہ اس پرماننٹ نقصان سے بچ گیا جو کہ اس کے ساتھ ہو جانا تھا، کہ اس کی کشتی میں اس عیب کی وجہ سے اس کو چھوڑ دی گئی اس کی کشتی، اور اس کو وہ کشتی اس کے پاس ہی رہی، ادروائز وہ اس سے چھن جاتی. ٹھیک ہے. تو وہ جو چھوٹی سی شر اس کو نظر آ رہی تھی جس کو وہ نہیں سمجھ سکتا، بیسیکلی اس میں اس کے لیے خیر چھپی تھی، اگرچہ اس وقت اس کو اس سے پریشانی بھی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا، جو کتنی بڑی یعنی شر ان کے لیے کی گئی ان کے بھائیوں کی طرف سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر کار فرما تھی. اللہ تعالیٰ ان کو کہاں سے کہاں لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینے تھے اور کس طریقے سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت نصیب کی، جو کہ اس وقت پہ تو نہیں کوئی سوچ سکتا تھا. اپنے بھائی، ان کے جو بھائی تھے، انہوں نے تو حسد میں آ کے ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی. ان کو کیا پتا تھا کہ کل اسی کے پاس وہ مانگنے کے لیے پہنچ جائیں گے سوالی بن کر، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو کس طریقے سے بادشاہت عطا کر دیں گے، جس کو حسد کے مارے اپنی طرف سے انہوں نے مار دیا تھا. تو اسی طرح بہت دفعہ انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کسی کا کوئی کاروبار ڈوب جاتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کے لیے آگے جا کے حرام کا باعث بننا تھا یا آخرت میں وبال کا باعث بننا تھا. کسی کی کوئی نوکری ختم ہو جاتی ہے جو اس کو بہت شر لگ رہی ہوتی ہے، بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہے، اور بھی نقصان ایسے ہو جاتے ہیں جیسا ہم سورۃ الکہف میں پڑھتے ہیں، کسی کی اولاد کا مر جانا، اس کے پیچھے بھی although وہ بہت بڑا غم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکمت ہوتی ہے، کیا اس کے درجات بلند ہونے ہوتے ہیں، کیا اس کو آخرت میں اس کا صبر پہ کتنا صلہ ملنا ہوتا ہے، یا اس اولاد نے آگے جا کے اس کے لیے شر بننا تھا. تو بچپن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب یہ اللہ تعالیٰ کی جو پیچھے حکمت کار فرما ہوتی ہے اللہ کے فیصلوں پہ، اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. بس یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں خیر ہے، انسان کو یہ سمجھ لینی چاہیے. اور اس میں یہ بھی چیز سمجھ لینی چاہیے کہ شر جو ہوتی ہے نا، وہ انسان جس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جو اس کو انسان پھر بھگتتا ہے. یعنی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جو کوئی معاملہ برا ہوتا ہے وہ انسان خود کرتا ہے اور اس میں وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. اسی لیے آگے جو یہ بتایا گیا نا، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے.
ہوتا تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہے، لیکن یہ بھی انسان یاد رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کہہ لیں سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو کسی بھی قسم کا ظلم کر کے انسان خود بھی کبھی پرسکون نہیں رہ سکتا، اس کو اس دنیا میں ہی اس چیز کو ضرور بھگتنا پڑتا ہے، اور آخرت کا معاملہ تو خیر ہوگا ہی ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا کہ اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس میں پھر اب ایک یہ بھی سوال آ جاتا ہے، اس کو بھی ذرا ڈسکس کر لیں کہ انسان یہ کہے کہ جب سب کچھ اللہ کی ہی مرضی سے ہونا ہے تو انک علی کل شیء قدیر، تو پھر ہمارا محاسبہ کیوں ہونا ہے، ہم سے کیوں پوچھ ہونی ہے؟ یعنی اگر یہ غلط کام کرنا ہی تھا تو یہ تو اللہ کی مرضی سے ہوا کہ میرے سے یہ فیصلہ ہوا یا اس طریقے سے کیا گیا۔ یہ اکثر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے قضاء و قدر کے معاملے میں۔ تو اس کو بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر خیر اور شر اس کو بہت اچھی طرح سے واضح کر دیا ہے، اپنی کتابیں بھیج کے، انبیاء بھیج کے ہدایت کے راستے واضح کر دیے ہیں، انسان کو عقل و شعور دے دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دے دی ہیں، حق باطل حرام حلال ان سارے کے فرق سمجھا کے دونوں راستے واضح کر دیے گئے ہیں، یہ ہدایت کا راستہ، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد انسان کو اس کی مرضی پر چھوڑا گیا ہے، اس کے بعد انسان جو فیصلہ کرتا ہے، جو راستہ اپناتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپناتا ہے، اپنی ول سے اپناتا ہے، وہ اس میں پھر اس کا اپنا نفس، اپنی ڈیسیژن جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان جو ہے وہ جواب دہ ہے، اس لیے اس کا محاسبہ ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں جو اللہ تعالیٰ نے سوچی ہوتی ہے، یہ نظام قدرت جو اس طرح سے اللہ نے اپنے جو فیصلے کیے ہوتے ہیں وہ اس میں بالکل فٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شر انسان کرتا ہے تو وہ اپنی ول سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اس اعمال کا شر بھی بھگتنا پڑتا ہے، اس کے لیے وہ جواب دہ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو شر کا موجب انسان کے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی اب آپ یہ اس چیز کو کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ انسان سمجھ لے کہ یہ نہیں انسان کہہ سکتا کہ بس یہ تو مجھ سے اللہ نے کروایا، یہ تو پھر میں اس میں کیا کر سکتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا۔ نہیں، انسان کی ڈسکریشن پہ چھوڑا گیا ہے کہ اس نے خود کیا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک باریک سا نقطہ ہے جس کو لوگ عموماً نہیں سمجھ پاتے، ورنہ تو آپ دیکھیں نا، پھر انسان یہ کہے کہ میں گھر ہی بیٹھ جاتا ہوں، مجھے نہ تو باہر جا کے نوکری کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کوئی کاروبار کرنے کی ضرورت ہے، اور میں تو بس جو رزق مجھے ملنا ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے گھر پہ مجھے پہنچا دیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے، انسان کا اپنا عمل بھی تو میٹر کرتا ہے نا، تو وہ عمل کرنے کی ایبلٹی بھی انسان کے اندر ہے، اور وہ کرتا بھی خود ہے، اور پھر جو کرتا ہے وہ اس کا ریوارڈ بھی پاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ سوری۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے تو شر ہی کی تھی نا، وہ تو اس کے لیے جواب دہ ہوئے، بعد میں وہ تائب ہو گئے، وہ ٹھیک ہے اللہ کا ان کا معاملہ ہے، لیکن انہوں نے تو ایک غلط کام کیا۔ آگے وہ چیز اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں کس طریقے سے فٹ ہوئی کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسی شر میں ان کے لیے کیسی کیسی خیر کر دی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی ان کو دی، بادشاہت بھی ان کو دی۔ تو یہ تو سارا مطلب اللہ تعالیٰ کا نظام اور قدرت اور اس کی حکمت کے تحت وہ ہوتا ہے، لیکن انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب سب کچھ اللہ کی مرضی ہے تو ہم سے محاسبہ کیوں ہوگا، کیونکہ انسان کا اپنا عمل، اس کی اپنی نیت، اس کی اپنی ایفرٹ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اور اگر وہ شر کی طرف جاتا ہے تو غلط کام کرتا ہے تو اس کا وہ غلط عمل اس کے اپنے لیے بھی شر کا موجب بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب خیر ملتی ہے تو وہ تو ویسے بھی مل سکتی ہے، بغیر عمل کے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مل سکتی ہے، لیکن جب شر ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہوتا، اپنے ہی کسی کیے کا بدلہ پا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی آ جاتی ہے، کوئی ایسی ٹرائل بھی آ جاتی ہے، بس وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے
اپنے فیصلے اور اپنی حکمتیں ہیں جن کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے. ہمارا انسان ہونے کے ناطے یہ ایمان ہونا چاہیے اور ہمیں یہ فہم اور سمجھ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے تو مجھے اسی پہ راضی رہنا ہے، اور یہ نہیں کہ میں اس میں پیچھے ہٹ جاؤں یا واویلا کروں یا گلے شکوے کرنا شروع کر دوں. اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس کو مان لوں اور اسی میں جو ہے میرے لیے بھلائی ہے. بظاہر بھلائی نہ بھی نظر آ رہی ہو تو انسان یہ سمجھ لے کہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں مجھے اس کا بہت اچھا اجر مل جائے گا، ابھی اس پہ صبر کر کے یا برداشت کر کے، ٹھیک ہے جو بھی ہے. اور بس یہ جو کانسیپٹ ہے نا انسان کو سمجھنا چاہیے. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں نا یہ جیسا میں نے کہا، ایک تو یہ دعا ہے، اس میں مومن کو سکھایا جا رہا ہے کہ توکل، کامل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے، اپنی طاقت اپنی علم پہ کوئی غرور نہیں ہونا چاہیے، کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی چیز کے ملنے پر کوئی تکبر نہ کرے، کسی چیز کے جانے پہ کوئی واویلا نہ کرے. صبر و شکر جو ہے جو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ پرندے کے دو پر کی طرح ہیں، دونوں ہوں گے تو پرواز ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو دینا لینا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کی حکمت ہے، اور اسی کو زیادہ پتہ ہے کہ کسی انسان کے لیے کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت فیصلے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ابھی ایسا کرتے ہیں ہم اس کو ادھر ہی رکھتے ہیں، باقی آگے کل کنٹینیو کریں گے کیونکہ پھر ظہر کا ٹائم یہاں پہ ہو گیا. ہم تلاوت سن لیتے ہیں اگر تلاوت ریڈی ہے تو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.